اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اما بعد، میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام اور احسان، اس کا فضل و کرم. اللہ نے ہم سب کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے جمع ہونے کی توفیق دیا. ہم اللہ کے نام پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر، آپ کی مبارک امت کے غم پر جمع ہوں. ذکر خدا کے لیے، فکر آخرت کے لیے اللہ نے یہاں بلایا ہے. جن بندیوں سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں انہی کو یہاں پر آنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جو بھی بندیاں اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں ویسی یہ نورانی اور ایمانی اور قرآن اجتماعات میں آتے ہیں. اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں کو یہ فنا ہونے والی، یہ ختم ہونے والی، یہ بے وقت بے حیثیت دنیا نہیں دیتی. اللہ ان کو ایمان دیتے ہیں جو قیمتی چیز ہے. پورے دنیا کے سامان کا اللہ کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری کائنات، مشرق مغرب، شمال جنوب، پورا پچھم اتر دچن، پوری دنیا کے جتنے ممالک ہے، جتنا سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات اور موتیاں ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. پوری کائنات مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں کو، اور اللہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو یہ مچھر کا پر نہیں دیتے. یہ تو اللہ اپنے نافرمانوں کو، نمک حراموں کو، بے ایمانوں کو، بے دینوں کو دیتے. جیسے فرعون اللہ کا نافرمان نمک حرام تھا، خدا کے جو ہے انکار نہیں کرتا تھا بلکہ خدا ہی دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. ایسے فرعون کو اللہ نے یہ دنیا 450 سالہ حکومت دیا. نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا اور خدا ہی دعوے کرتا تھا، اس نمرود کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دیا. قارون جو اللہ کا نافرمان بندہ تھا، اللہ نے اس کو سب سے بڑا پیسہ دیا. اور قوم سمود کو اللہ نے سب سے بڑی قوت اور طاقت دی. اور اسی طرح قوم نوح علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی پارٹی اور پوری دنیا کی ایک میجارٹی بنا کے دیا. تو یہ دنیاوی چیزیں تو اللہ اپنے دشمنوں کو، اپنے نمک حراموں کو، نافرمانوں کو دیتے. اللہ اپنے چاہنے والے بندیوں کو، اپنا نام لینے والے بندیوں کو، امت کا درد و غم کھانے والے بندیوں کو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی بیٹیوں کو اللہ یہ پھڑتوس دنیا نہیں دیتے. اللہ ان کو دین دیتے ہیں، ایمان دیتے ہیں، اعمال دیتے ہیں، اور آخرت کی فکریں دیتے ہیں. اب یہاں آنے کے بعد یہاں کے چند آداب ہے، ان آداب کو سامنے رکھ کر بات سنیں. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم کان بھی کھلے رکھیں اور آنکھ بھی کھلے رکھیں. یہ آنکھوں پہ کے جو شٹریں ہیں نا، پلکیں، اس کو اٹھا کے رکھنا. شٹر نیچے گرتے تو شاپ بند ہوتی، یہ آنکھیں بھی پلکیں نیچے گرتی، آنکھیں بند، کانا سن. کیا سن کے بنیں گے؟ سنیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ سمیعنا و اطعنا، جس نے سنا اس نے اطاعت کیا. تو اس اعتبار سے میری ماں بہنوں، آنکھیں بھی کھول کے رکھیں. جاگتے رہنا، دین کی باتوں کا مزہ چکھتے رہنا. تھکتے بھی نہیں، اکتائے جاتے نہیں، اٹھ کے جاتے بھی نہیں. مزہ ہے تو کون جاتے. اور اس طرح سے ساری ماں بہنیں مل کر، قریب ہو کر، جڑ کر بیٹھے. جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا، دلوں کو اللہ کی طرف موڑ کے بیٹھنا، سروں کو اوڑھ کے بیٹھنا. ایمان کی مجلس ہے، رحمان کی مجلس ہے، دین کی مجلس ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں. فرشت جگہ نہیں آتے جہاں ہمارے سر کھلے رہتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ایک بار جبرائیل آئے، باہر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی بار بار بلانے تو نہیں آ رہے. پھر آخر میں بولے، اللہ کے نبی، آپ کی بیوی پورے مسلمانوں کی ماں اما ختیجہ رضی اللہ عنہ سر پہ سے چادر سرک گئی ہے،
اماں جان سے کہے کہ سر کو اوڑھ لیں گے تو میں اندر آؤں گا. تو آقا نے دیکھا تو واقعی اماں جان کے سر پہ سے چادر سرک گئی تھی، سر کے بال نظر آ رہے تھے. فرمایا خدیجہ سر کو ڈھانپ لو، جبرائیل اندر آ رہے. اماں جان نے پردہ کیا تو جبرائیل آ گئی. تو ہمارے گھروں میں بھی رحمتوں کے فرشتے آنا ہے، برکتیں لانا ہے، زندگی میں نیک حرکتیں لانا ہے، نیک کاموں میں شرکتیں ہونا ہے، گھر کے سائے سپٹے مٹ جانا ہے، الائیں بلائیں ختم ہونا ہے، شیاطین جنات گھر میں ختم نہیں رکھنا ہے. تو ہم اپنے گھروں میں فرشتوں کو آنے دینا. اور فرشتے آتے بولے تو ہمیشہ ہمارے سر ڈھکے ہوئے رہنا. ہم نماز میں کیسا رہتے کہ نماز کے باہر ویسے ہی رہنا. اس کو صفت صلاۃ والی زندگی بولتے. اور اس زندگی کا نام ہی اللہ کی بندگی ہے، اور اسی کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہمارے سر ہمیشہ ڈھکے ہوں. ہم نماز کے یونیفارم میں زندگی گزارنا. یہ نماز کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی پارٹ نہیں ہے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے نماز کی شکل بنا لیے اور نماز ختم ہوتی پوری شکل ختم کر دیے. یہ نماز زندگی گزارنے کی ٹریننگ ہے. یہاں سے ہمیں لائننگ سکھائی جا رہی ہے. نماز میں جیسے تم لوگ پورے بدن کو ڈھکتے ہیں، چھپاتے ہیں، نماز کے باہر بھی تمہارا یونیفارم یہی ہونا چاہیے. کبھی ہمارے سر کھلے نہ ہو. جیسے ہم مرد حضرات کے لیے کبھی سر کھلا رکھنے کو نہیں ہے. حالانکہ مرد کے لیے آسانیاں ہیں، عورتوں کے لیے بڑی نزاکتیں ہیں. کبھی ایمرجنسی حالات میں مرد کو سر پہ ٹوپی نہیں دے تو نماز ہو جاتی ہے، عورتوں کو تو نماز ہوتی ہی نہیں. تو ہم سے زیادہ عورتوں کے لیے مسئلہ نازک ہے کہ کبھی ہمارے سر خالی ننگے نہ ہو. تو اس لیے سروں کو اوڑھ کے بیٹھنا، دلوں کو اللہ کی طرف موڑ کے بیٹھنا، دنیاوی خیالات کو چھوڑ کے بیٹھنا، اور نفس و شیطان سے رشتہ توڑ کے بیٹھنا. ایسا بیٹھیں گے یہاں سے کچھ لے کر لوٹیں گے. جب لے کر لوٹیں گے تو ہمارے اپنے گھروں میں بھی بانٹیں گے. لے کر نہیں لوٹیں گے تو کیا بانٹیں گے؟ کیا لے کر لوٹنا ہے؟ جیسے ایک طالب علم جو ہے دنیاوی لائن کا، اللہ کے راستے میں نکل کر 40 دن لگایا، چلہ لگایا، اور لگا کر جب گھر واپس آیا تو جب گھر آیا تو دیکھا اس کا سارا گھر بے نمازی تھا. ماں بے نمازی، بابا بے نمازی، بہنا بے نمازی، بہنیں بھائیاں بے نمازی. تو اس کے دل پر اتنا دکھ اور درد ہوا کہ یا اللہ میرا تو سارا گھر جہنم میں جل رہا ہے. کیونکہ یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے گیا تھا، جو بھی مسلمان بندہ یا بندی ایک وقت کی نماز چھوڑتے ہیں تو ان کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. جس کا نام دوزخ کے دروازے لکھ دیا گیا اس کا دوزخ میں جانا ضروری ہے، کمپلسری ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے گیا، جو نماز چھوڑتے ان کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا اور ان کو دوزخ میں ضرور ڈالا جاتا. اب اس نے دیکھا کہ میری ماں، میرے بابا، میرے بہنا، میرے بھائی نماز چھوڑیں تو دوزخ میں چل رہے ہیں. اب دنیاوی اعتبار سے ہم کہیں باہر چلے گئے، گھر آئے، ایسا گھر کو آگ لگی تو ہمارا بچہ گھر والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے روتے اللہ میرا گھر جل رہا ہے، میری اماں بابا بہنا جل رہے ہیں، روتے. تو یہاں کی آگ میں دیکھے تو زیادہ رونا وہاں کی آگ میں. یہاں کی جو آگ ہے وہ 79 مرتبہ اللہ نے جہنم سے نکال کر پانی میں ڈبو کر دنیا میں بھیجا. ایک ہی مرتبہ ڈبانے کی خبر رکھ کے بھیجا. تو وہاں کی آگ 70 گنا بڑی ہے، اور یہاں کی آگ جل جل کے بجھ جائے گی، جلنے والے مر جائیں گے. وہ آگ نہ بجھنے والی ہے نہ اس میں جلنے والے کبھی مرنے والے، زندہ جلتے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ہم فیہا خالدون. میری محترم ماں بہنوں، اور وہ آگ کبھی بجھیں گی بھی دوزخ کی آگ. تو وہ آگ میں دیکھے تو زیادہ رونا. تب دیکھا میری اماں میرے بابا نماز چھوڑیں دوزخ میں جل رہے ہیں، بہت درد بھری آنسو بہا کے اے اللہ میرے گھر کو دوزخ سے بچا دے، میرے گھر کو اللہ آخرت کے عذابوں سے بچا دے. بہت درد بھری دعا کیا. پھر ایک اور حدیث سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب نماز کا وقت آتا ہے آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، آدم کی اولاد اٹھو، دوزخ کی اس آگ کو جو گناہوں کی وجہ سے جلا رہی ہے وہ آگ کو بجھاؤ. تو آگ میری ماں بہنوں
گناہوں کی وجہ سے جلاتے، نیکیوں کی وجہ سے نہیں جلاتے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس پر دیندار بیٹیاں، دیندار بھائیاں اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے صبح سے ظہر تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر ظہر پڑھتے ہیں تو ظہر سے عصر تک کے، فجر سے ظہر تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر عصر پڑھتے ہیں تو ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عصر پڑھے تو مغرب تک کے گناہ، مغرب پڑھے تو عشاء تک کے گناہ، عشاء پڑھے تو صبح فجر تک گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب میری اماں، میرے بابا، میرے بہنوں کو دوزخ سے نکالنا ہے تو کیا کرنا؟ ان کو نماز پڑھانا، گناہوں سے بچانا۔ اب 2 رکعت پڑھ کے درد بھری دعا مانگا، یا اللہ بولنا میرے اختیار میں، دل میں ڈالنا تیرے اختیار میں۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا کام صرف بولنے کا ہے اور میرا کام دلوں میں ڈالنے کا ہے۔ اور اللہ دلوں میں ڈالنے کے لیے ایک شرط رکھیں، یا ہدی الیہ من یرید، جب تک تم ارادہ نہیں کریں گے ہم بھی تم کو ہدایت نہیں دیں گے۔ تو ارادہ شرط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب 42 سال رسول اللہ کی خدمت کرے، بچپن سے لے کے 55 تک۔ جب عبد المطلب کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کے اپنے پوتے کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا، پھر اپنا ہاتھ اس پہ رکھا، بیٹا ابو طالب یہ تیرے بھائی کا لڑکا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں تھا، ان کی والدہ آمنہ دنیا سے چلے گئی۔ عبداللہ ان کے ماں کے پیٹ میں تھے، بابا عبداللہ چلے گئے۔ جب دنیا میں آئے تو 5-6 سال کی یا 4-5 سال کی چھوٹی عمر میں ماں آمنہ چلے گئی، نہ ماں ہے نہ باوا ہے۔ اب 6-7 سال کی عمر میں میں دادا بھی جا رہا ہوں، لہذا میں بیٹے ابو طالب میں اپنے پوتے کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور تجھ سے بات لے رہا ہوں کہ زندگی میں میرے پوتے کا ساتھ نہیں چھوڑنا، بلکہ معاہدہ لیے۔ تو اس وقت سے لے کے نبوت کے 9 سال تک ابو طالب کے گھر میں آقا رہے، تو 42 سال کا پیریڈ ہے۔ 42 سال تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے، نگرانی کیے، حفاظت کیے، ہر لین سے ہمارے آقا کا خیال کرے۔ پھر نبی ہونے کے بعد 9 سال تک رسول اللہ کی صحبت ملی۔ نبی کی صحبت کتنی عالیشان صحبت، جبکہ ایک ولی کی صحبت کے بارے میں شاعر کہتا ہے، 1 لخت بصحبت اولیاء از بہتر 100 سالہ عبادت بیریاں۔ تھوڑی دیر کے اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے کا رنگ چڑھاتی افضل ہوتی ہے۔ تو ولیوں کی صحبت ملا تو نبیوں کے بڑے، صحابیوں کے بڑے، ولیوں کے بڑے اور ساری مخلوق کے بڑے، اور 7 آسمانوں پہ چڑھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے بڑے، فرشتوں سے بھی بڑے۔ اسی مہینے میں آقا 7 آسمانوں پہ چڑھے، سدرۃ المنتہا سے آگے بھی بڑھے، عرش پر بھی چڑھے، جنت اور جہنم بھی دیکھ کر آ گئے۔ ایسے پیارے نبی، ایسے بڑے نبی، سب سے اونچے نبی، تو ایسی نبی کی صحبت میں رہنا کتنا رنگ چڑھے گا۔ پھر 9 سال تک آقا دعوت بھی دیتے رہے، پھر 9 سال تک ہمارے آقا ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ آپ کی زبان سے بڑھ کر اس کی زبان میں اثر ہے نہیں، آپ کی صحبتوں سے زیادہ کسی کی صحبت میں اثر ہے نہیں، اور آپ کی زبان مبارک سے زیادہ کسی کے زبان مبارک میں اثر ہے نہیں۔ اور میری ماں بہنوں، ہر لائن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اور افضل تھے۔ پھر 9 سال تک ہمارے آقا نے دعا مانگی تو کالی کملی والوں کی دعا کے صدقہ کسی کی دعا قبول ہوتی ہے نہیں، سب سے مقبول دعا ان کی، اور سب سے جو ہے درد بھری میری ماں بہنوں دعوت ان کی، سب سے قیمتی خدمت نبی کی۔ ان سارے احسانات کے باوجود ابو طالب جو ہے اس لیے مسلمان نہیں بنے، کبھی اپنے دل سے ایمان لانے کا ارادہ نہیں کیا۔ ارادہ نہیں کرنے کی وجہ سے نبی کی خدمت، نبی کی صحبت، نبی کی دعوت، نبی کی دعا ہونے کے باوجود میری ماں بہنوں ابو طالب بغیر ایمان کے چلے گئے۔ شری سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں بیٹھ کے روتے تھے، در بری دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہدایت تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تیرے ہاتھ میں ہدایت تھی بول کے
مجھ جیسے غلام کو، بلال کو، کالے کلوٹے کو اور بیاکوڑ کو تو نے مسلمان بنایا۔ تیرے بندوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو ہم جو ہے ہم غلاموں تو کہاں آنے دیتے، تیرے ہاتھ میں ہدایت تھی، بلکہ اللہ مجھ جیسے بلال کو تو نے مسلمان بنایا۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کی خدمت ملی، نبی کی صحبت ملی، نبی کی دعوت ملی، نبی کی دعا ملی، مگر پھر بھی بغیر ایمان کے چلے، بول کے مر گئے میں محمد کے دین پہ نہیں مروں، میں ابو جہل ابو لہب کے دین پہ مروں۔ تو اس طرح میری ماں بہنوں، جب تک ہم نہیں چاہتے اللہ بھی ہم کو نہیں دیتے، اور چاہنے کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے کان بھی کھلے رکھیں، آنکھ بھی کھلے رکھیں، اللہ کی عظمت دے کر سنیں، پیارے نبی کی محبت دے کر سنیں۔ ایسا درد بھرا انداز رہے گا تو پھر اللہ ہم کو یہ دولتیں دے گا، پھر ہم کو دنیا آخرت کی سہولتیں ملیں گی۔ تو اس طرح سے اس لڑکے نے دیکھا میری ماں میرے باؤں کو دوزخ سے بچانا ہے تو نماز پڑھانا۔ اب سب سے پہلے نماز کا ٹارگیٹ کس کو بنانا، کس پہ محنت کرنا؟ اب گھر میں بچے پہ سب سے زیادہ محبت والے، رحم و کرم والے کون ہوتے؟ ماں ہوتی۔ تو رکعت پڑھ کے در پر ہی دعا مانگا، یا اللہ میں اپنی امی کو نماز کی دعوت دے تو اللہ میری ماں کا دل پلٹ دے، میری ماں کے دل میں بات ڈال دے، میری امی کو نمازی بنا دے، اللہ دوزخ سے بچا دے۔ میں ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا بچہ اپنی ماں کو دوزخ میں جلتا ہوا کیسے دیکھوں؟ تیرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، آقا نے جو فرمایا بالکل صحیح ہے، ہر نماز چھوڑنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پہ، ہر دوزخ کے دروازے والا دوزخ میں جلے گا۔ تو اس اعتبار سے میری ماں نماز چھوڑی ہے، میرے بابا نماز چھوڑیں، دوزخ میں جل رہے، یا اللہ میں اپنی امی کو دعوت دیتا ہوں تو مجھے جو میری مدد فرما۔ بلکہ اپنی ماں کہنے گیا تو رکعت پڑھ کے دعا کیا، ماں کو بلایا، بیٹا امی ایک بات سنو۔ ماں سمجھے کچھ تو دنیاوی لین کی، یہاں کے کاروبار کی بات کرے گا تو چلے گا، امی نماز پڑھ، امی ایک تو نماز چھوڑ کے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھ پہنچا ہے۔ آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور دوسرے نماز چھوڑ کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلا رہے، دوزخ میں اپنا نام لکھا رہے، لہذا میں نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ماں بولے ہو اٹھا جماعت میں جا کو آیا ہے، 40 دن کا بخار لایا کرتے، چلے کی گرمی میں آیا ہے، میں ہوں چولہے کی گرمی نہیں چلے کی گرمی، اب چلہ چولہا اب دونوں میں ہو رہا اللہ، اب چلے والے کے ساتھ اللہ ہے، اب کون ہوتے ہیں گے دیکھو ڈھیلا، سمجھے؟ تو ماں کو بولا تو ماں جو ہے 40 دن کی گرمی لائے، چلے کا بخار لایا ہے، دوڑ بول کے جھٹک کے چلے گئے، ہو گیا۔ کیوں؟ برسوں سے بگڑا ہوا دل، برسوں سے پاکی توڑ کے، نماز چھوڑ کے، اللہ کو توڑ کے، نبی کا طریقہ چھوڑ کے دل جو ہے بالکل سیاہ اور کالا ہو گیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں جب ایک گناہ بندہ بندی کرتے ہیں دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرے تو دھل جاتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر سورۃ تثویر میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کا دل بالکل سیاہ اور کالا پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، کوئی اخبار دل پہ اثر نہیں کرتی۔ اس لحاظ سے ماں نے کوئی اثر نہیں لیا، جھڑک کے چلے گئی۔ آج کل کے کولے جماعتوں میں جا کے آنکھیں کھولے، سینئروں سے بولے بچہ میرے پیٹ میں پیدا ہو کے مجھے نماز پڑھا بول کے جھڑک کے نکل گئی۔ اب لڑکے نے چھوڑا نہیں، پہلے تو چھیڑنا نہیں، چھیڑے تو چھوڑنا نہیں، جب تک ان کو اللہ کی طرف موڑنا نہیں۔ 3 دن تک بولے تو ماں نے کوئی اثر نہیں لیا، بڑا درد بھرا واقعہ ہے، بڑا دکھ بھرا واقعہ ہے۔ اب اس لڑکے نے دیکھا میری اماں نے کوئی اثر نہیں لیا، پھر ماں کو بٹھا کے بولا امی آج ایک نئی بات سنو، کیا ہے؟ جب تک تم نماز نہیں پڑھیں گے ماں تمہارا بیٹا تمہارے گھر میں کھانا نہیں کھائے گا۔ ہاں کب تک؟ جب تک تم نماز نہیں پڑھیں گے نہیں کھاؤں گا، بھوکا رہتے رہتے میری لاش میری ڈیڈ باڈی تمہارے سامنے رہنا امی، میں جب تک نماز نہیں پڑھوں گا۔ ماں کے دل کی دنیا دہل گئی، ماں کا دل ہل گیا۔ پھر بھی شیطان کیا بولا رہے کب تک نہیں کہا گا، 1 دن 2 دن مہمانوں کے 3 دن، چوتھے دن ڈوٹ بول کے گھر والے نکالیں گے تو آنا ہی کرتا، میرے گھر میں کھانا پڑتا، بول کے پھر بھی ماں نے لاپرواہی کیا، گھر کا کھانا چھوڑ کے باہر یہاں وہاں کھا رہا ہے۔ ماں کو شرم آنا، ماں کو جو ہے دل تڑپ جانا، ماں نمازی بننا، میری ماں کو دوزخ سے بچانا بول کے
اس نے گھر کا کھانا چھوڑا. 3 دن گھر کا کھانا چھوڑ کے بولے تو بھی ماں پہ کوئی اثر نہیں ہوا. سخت پتھر بن گیا تھا دل. کسی چیز پہ زنگ لگ جاتی ہے تو پھونکے تو نہیں جاتی اور مانجے تو نہیں جاتی, بھٹی میں ڈال کے گٹی لے کو مارنا پڑتا اس کے اوپر. یہاں بھی کچھ آنسوؤں کی بھٹیاں, قربانی کی بھٹیاں اور جو بھوکے پیسے لینے کی بھٹیوں میں ڈالیں گے تو یہ جو ہے صحیح ہوگا. اس لحاظ سے اپنی ماں کو گھر میں کھانا کھانا چھوڑا. 3 دن گھر کا کھانا چھوڑ کے کھائے تو ماں پہ کوئی اثر نہیں ہوا. ماں بولی وہ ایسا 3 دن بیٹا بولا 3 ایسا بولا 3 نہیں بولا, ماں پہ کوئی اثر نہیں. پھر اپنی ماں کو بٹھایا. یہی سوچا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے آقا بھوکے رہے, ہمارے پیارے نبی پیاسے رہے, ہمارے پیارے آقا پتھروں پیٹ پہ پتھرے باندھے اور فقر و فاقے برداشت کیے. یہ ساری تکالیفوں اٹھانے کے بعد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات کا رونے کے بعد ہمارے آقا سوتے نہیں تھے, ساری رات روتے تھے اور جو ہے بھوکے رہتے تھے. اس لیے اس نے یہ دیکھا میرے آقا بھوکے رہ کے پیاسے رہ کے اور جھڑکیاں کھا کے گالیاں کھا کے خون میں نہا کے درد بھری دعائیں کر کے امت کو ہدایت دیا ہے. میں بھی کچھ قربانی دوں گا, اللہ رحم و کھائے گا, اللہ میری ماں کے دل کو نرم کرے گا. بول کے میری ماں بہنوں اس نے اپنی ماں کو بٹھایا. آنکھوں میں آنسو تھے, روتی ہوئے کہا امی میں 3 دن ایسا بولا 3 دن ایسا بولا, تم نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے. آج نئی بات سن لو. کیا ہے؟ جب تک ماں تم نماز نہیں پڑھیں گے تمہارا بیٹا نہ گھر میں کھائے گا نہ باہر کھائے گا. ماں پریشان ہو گئی. ہاں کیا ہوگا؟ یا تو بھوکا رہتے رہتے میری لاش اور میری ڈیڈ باڈی دیکھنا پڑے گا, یعنی تم کو نماز پڑھنا پڑے گا. ماں کو شیطان بولا رہے کب تک نہیں پڑے گا, مے کا مہینہ ہے, سخت دھوپ والے کا زمانہ ہے, دھوپ میں حرارت بڑھے گی, اندروں میں شرارت بڑھے گی, باضابطہ نہیں تو بے ضابطہ کھا لیں گا. بلکہ ماں نے پھر بھی لاپرواہی کی, نماز نہیں پڑھی. لڑکے نے صبح کا ٹفن چھوڑا, دوپہر کا لنچ چھوڑا اور رات کا ڈنر چھوڑا اور جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے بھوکا پیٹ لے کر سو کا حلق لے کر جو نماز پڑھ کے جو رویا ہے اور اتنے درد بھرے آنسو نکلے, اللہ میں دن بھر کا بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, اس لیے ہوں کہ تو میرے ماں پہ ترس کھا لے, میرے ماں کے دل کو پلٹ دے, میرے ماں کو جو دوزخ سے بچا دے. بلکہ درد بھری دعائیں مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, مانگ رہا ہے. میری ماں بہنوں مانگتے مانگتے جی تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے اور جو ہے رو کر گھر آیا. ماں نے بچوں کو بھیج کے رپورٹ لیا میرا بیٹا کہیں کھایا کہ نہیں کھایا. کلیئر رپورٹ ملی کہیں بھی نہیں کھایا. وہیں سے ماں کی بے چینیاں شروع ہو گئی. اتنا سخت دھوپ والے کے زمانے میں میرا بیٹا کچھ کھایا نہیں پیا نہیں. روزے دار تو بھی سحری میں بھی کھاتا ہے, پھر افطار کے ٹائم میں کھاتا ہے, افطار کے بعد فل رفتار میں کھاتا ہے. نہ سحری میں کھایا نہ افطار میں کھایا, نہ افطار کے بعد عشاء سے پہلے کھایا نہ عشاء پڑھ کے کھایا. اور آ کر جو ہے میری ماں بہنوں گھر میں کھاٹ ڈال کے سو گیا پلنگ. ماں بھی اپنے چارپائی میں سو گئی. دونوں کے بیچ میں کھڑکی ہے. اب کھڑکی میں سے بچے کے کروٹیں بدلنے کی آواز آ رہی ہے, کبھی ادھر پلٹ رہا ہے ادھر پلٹ رہا ہے. بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے, تڑپ رہا ہے اور یہ تڑپنا دیکھ کے ماں بھی تڑپ رہی ہے. ہائے میرا بیٹا دن بھر کھایا نہیں, رات میں سو رہا تو نیند آ رہی نہیں, بلکہ ماں بھی تڑپ رہی ہے, بچہ بھی تڑپ رہا ہے, بے قرار و بے چین ہے. میری ماں بہنوں اب بچے نے سوچا خالی تڑپنے سے کیا ہوتا ہے, وضو کریں گے, کیس کو اللہ کے سامنے رجوع کریں گے. سیدھا جا کے وضو کیا, 2 رکعت بچھایا, 2 رکعت نفل اور دعا, 2 رکعت نفل دعا. ساری رات دعا میں گزارا ہے. تہجد کے وقت میں جو رویا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے خالق, دلوں کے مالک, یا اللہ میں دن بھر کا نہیں رات بھر کا نہیں, دن بھر کا بھوکا ہوں رات بھر کا جگا ہوا ہوں. میری ماں کے دل کو پلٹ دے, میری ماں کو نمازی بنا دے, میری ماں کو تقوی توکل کی توفیق دے. جو بچہ رویا ہے ماں بھی رونا شروع کر دیا. میرا بچہ دن بھر کھایا نہیں, رات میں سویا نہیں, میری ہدایت کے لیے رو رہا, تو ماں بھی رو رہی ہے, بچہ بھی رو رہا ہے, ماں بھی رو رہی ہے, بچہ بھی رو رہا ہے.
ساری رات ایک سما بنا ہوا تھا گھر. فجر کی اذان ہوئی تو مسجد میں گیا, صبح کی نماز جماعت سے پڑھا اور اشراق تک پھر دعائیں مانگتا حوالے دیتے رہا. اللہ میرے پر 36 گھنٹے ہو گئے, میرے کمر میں ٹھہرنے کی طاقت نہیں, میرے حلق میں رونے کی قوت نہیں, میرے آنسو بھی چلے گئے. اللہ میں گھر گئے تک میری ماں نماز پڑھی بلکہ خوشخبری سنا دیا, سجدے میں گر جاتا ہوں. اللہ 100 رکعت شکرانے کے پڑھتا ہوں مولا, بلکہ درد بھری دعائیں مانگ رہا ہے, بھوکا پیٹ لے کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے. میری محترم ماں بہنوں, اس کے بعد ساری رات کے مسجد گیا, نماز پڑھا. اب مسجد میں جا کے خوب درد بھرا رونا رویا, پھر مسجد سے گھر آنے لگا. ساری رات بے چین ماں, بے قرار ماں, پریشان ماں اپنے بیٹے کے لیے گرم گرم کھانا بنایا, سالن بنا کر بچے کا انتظار کر رہی ہے. آج کا پورا دن اگر بچہ ایسے گزر جائے گا, سخت کالے کے زمانے میں خدا نہ خواستہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا, مر جائے گا, دنیا مجھے کتنا کوسیں گی, کتنا گالیاں دیں گی. کیسی خسائی ماں ہے, بچے کو مرتبہ دیکھا مگر نماز نہیں پڑھ سکی, دنیا مجھے کوسیں گی, گالیاں دیں گی. بلکہ میری ماں بہنوں ماں جو ہے گرم گرم کھانا بنایا, سالن بنایا, بچے کا انتظار کریے, بیٹا آئے گا, اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی اور کچھ پلاؤں گی اور مرنے سے بچاؤں گی اور دنیا کو منہ دکھا سکوں گی. بلکہ ماں گرم گرم کھانا بنا کے سالن بنا کے بیٹے کا انتظار کر لیے. میری ماں بہنوں استقبال میں کھڑی ہوئی ہے, ادھر جو ہے بچہ مسجد سے آ رہے ہیں, آڑے ٹیڑے قدم گر رہے, کمر میں ٹھہرنے کی طاقت نہیں. ماں دار و فتار رو رہی ہے, ایک دن میں میرا بیٹا کتنا کمزور ہو گیا, اگر آج کا پورا دن اسی پٹ پر رہے گا, نہیں کھائے گا, خدا نہ خواستہ اس سخت مئی کے مہینے میں بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا, میرا دل کتنا دکھے گا, دنیا مجھے کتنا کوسے گی, کتنا گالیاں دیں گی. بلکہ ماں تڑپ رہی ہے, بچہ ہے تو کیسا بھی ٹوٹی پکڑ لینا, پیٹ میں منڈی ڈال لینا, اس کے کونلے پیر چھین لینا, بچے کو کھلا لینا, موت سے بچہ لینا. بلکہ ماں پروگرام بنا کے انتظار کریے. بچہ ڈھیلیج میں آتے ماں چمٹ گئی, سینے سے لگا لیا, بیٹا تیرا پیٹ دیکھ کتنی اندر گیا, تیری آنکھیں دیکھ کیسے گڑے پڑ گئے, تیرا چہرہ دیکھ کیسا کھچ گیا, تیری ماں ہوں بیٹا, ساری رات سوئی نہیں, تیری محبت میں بھی روتے رہی, میں بھی آنسو بہاتے رہی. بیٹا میں نے تیرے لیے گرم گرم کھانا بنایا ہے, سالن بنایا ہے, میرے بیٹے کھا لے, اپنے آپ کو موت سے بچا لے, تیری ماں کے دل پہ رحم کھا لے. اگر خدا نہ خواستہ اسی بھوک کی حالت میں تو مر جائے گا, تیری ماں بھی روتے روتے مر جائیں گی. لہذا میں گرم کھانا بنائی, سالن بنائی, ایک دن میں تو آدھی موت کے قریب ہو گیا, آج نہیں کھائے گا تو ہاتھ سے نکل جائے گا. بلکہ ماں روتی بچے سے چمٹ کے رو رہی ہے, کہہ رہی ہے بیٹا کچھ کھا لے. بچے سے چیخ نکل گئی, امی جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے میں ہرگز نہیں کھاؤں گا. امی میں آپ کو جہنم میں جلتا ہوا کیسا دیکھوں, میں کیسے کھاؤں, امی نہیں کھاؤں گا. اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائیں گی, میری ڈیڈ باڈی سامنے رہیں گی. تو ماں کی چیخ نکل گئی, ماں رونے لگی, بیٹا ایسا مت بول, میں تیری ماں ہوں, تیرے لیے ساری رات روئی ہوں, اندھیرے سے اٹھ کر گرم کھانا سالن بنائی ہوں, کھا لے. نہیں امی نہیں, جب تک تو نماز نہیں پڑھیں گے میں نہیں کھاؤں گا, ایسی حالت میں رو رو کے مر جاؤں گا. ماں کی چیخ نکل گئی. ماں نے کہا بیٹا تیرا رات کا رونا میرے دل پہ اللہ نے کرم کیا, میرا دل اللہ نے نرم کیا. میں آدھی رات اٹھ کے پانی نہا کے آگ صاف ہو کے صبح کی نماز پڑھ کے پکائی ہوں. بیٹا میں قسم کھاتی ہوں, تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہوں, تجھے موت تک ساتھ دینے کی بات دیتی ہوں, پھر کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی. میں نماز پڑھ کے پکائی ہوں. تو بولا نا نماز پڑھ کے پکائے تو کھاؤں گا. میں تیری محبت میں, اللہ کے درد و غم میں نماز پڑھی ہوں اور قسم کھاتی ہوں موت تک پھر کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی, تیرے دل کو نہیں توڑ پاؤں گی. بولتے بچے کے خوشی کے آنسو نکلے گئے, خوشی میں چیخ نکلی, امی آپ نماز پڑھے. امی ہاں بیٹا میں نماز پڑھی ہوں, موت تک پڑھوں گی, کبھی نہیں چھوڑوں گی. تو امی تمہارے ہاتھ سے کھلاؤ, امی میرے ساتھ بیٹھو. ممی بلکہ بچے نے ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا لیا. ماں نمازی بن گئی, بابا پر محنت کیا, بابا نمازی بن گئے, بہنوں پر محنت کیا, بہنیں بن گئے. وہاں کے ذمہ دار بتا رہے تھے آج اس SLC کے اسٹوڈنٹ معصوم کلیجے کے گھر میں اس کے درد بھری آنسواں, اس کا درد بھرا رونا اور ان کو دعوت دینا,
آج اس کے پورے خاندان میں کوئی بے نمازی نہیں. ہم اجتماع سے جائیں، ایسی فکر لے کر جائیں، ہم گھروں کو جا کر ہمارے گھر میں، سسرال میں، ماں باپ میں اور عورتوں میں، مرد میں کوئی بے نمازی نہ رہے. ہم سب کو نماز پر لانے والے بنے، دین کی بات پہنچانے والے بنے، اور یہاں سے ایسی فکر لے کر جانے والے بنے. جو کچھ بندی حوصلہ کر کے جاتی ہے، اللہ بھی اس کو کچھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے. ہم کچھ لینے کے ارادے کریں گے تو اللہ پھر ہماری مرادیں لے کر یہاں سے جائیں گے. لہذا میری ماں بہنوں، یہ اجتماع میں آئے ہیں، آقا کے درد بھرے واقعات سنیں گے، آخرت کی فکروں کی بات سنیں گے، تو اس یہاں سے کچھ امت کا درد و غم اور آخرت کا فکر لے کے جانا ہے. دیکھو یہ ہماری زندگی بہت مختصر زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، شارٹ زندگی ہے، لائٹ زندگی ہے اور بے بھروسہ زندگی ہے. یہ زندگی کب ختم ہوگی، کہاں ختم ہوگی، کون سے ٹائم ختم ہوگی، کیا ہو کے ختم ہوگی، نہیں بول سکتے. ہر عورت مرد کو آؤٹ ہونے سے پہلے 4 روٹ ہے، کب مریں گے، کہاں جا کے مریں گے، کون سے ٹائم مریں گے، کیا ہو کے مریں گے. تو کچھ نہ کچھ ہو کے ہی مرتے. اب کوئی بھی مر گیا بولے تو کیسا مرا، یہ کہ تو ٹکروں کو مرا کرتے. اب کیسا مرا وہ تو بلڈ پریشر کے چکر آ کے مرا، ٹرینا گر کے مر رہی، پلینا گر کے مر رہی، پلانا بنا کے بھی مار رہے. میری محترم ماں بہنوں، کوئی بھروسہ نہیں زندگی. دسترخوان پہ کھاتے کھاتے مر رہی، بسترے میں سوتے سوتے مر رہی، سفر میں جاتے جاتے مر رہی. میری ماں بہنوں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. آدمی بلبلا ہے پانی کا، موت سے کس کو رستگاری ہے. بہنوں آج وہ گئے تو کل تمہاری میری باری ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو انمول موتیاں دی، انمول نصیحتیں کیا. میری امت، تم ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہو، جہاں بھی بیٹھو موت کی بات کرتے رہو. یوں سمجھو کہ جینا نہیں ہے بلکہ جانا ہے، رہنا نہیں ہے بلکہ مرنا ہے. مرنے سے پہلے ایک بہت لمبی اور بڑی تیاری کرنا ہے. ہم دنیا سے جانا ہے تو سیدھا ہمیں جنت میں جانا ہے. ہمارے بابا آدم علیہ السلام، ہماری اماں علیہ السلام کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے. پھر رو دھو کے آنسو بہا کے گناہ معاف کرا کہاں گئے؟ پھر جنت کو گئے. ہم بھی جنت سے آئے ہیں، جنت تک جانا ہے. کیا جنت میری ماں بہنوں سعید آباد میں ہے، یا جو حیدرآباد میں ہے، یا آگرہ میں ہے، نہ انڈیا میں؟ نہیں. جنت کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رجب کے مہینے میں آقا بڑا تعجب کا سفر کیا، 7 آسمان کا سیر کیا اور جنت دوزخ دیکھے. دیکھ کر پھر دنیا میں آئے. اتنا بڑا سفر آقا نے کیا. فرمایا زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 برس کا رستہ ہے. ایسے 7 آسمانوں کے ساتھ 5 3500 سال کا راستہ آسمانوں کا، 1500 راستہ پل صراط کا. اب 50-100 سال کے علاوہ ساتویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا سے عرش تک جانا، عرش کے نیچے اللہ کی دعوت کھانا، پھر وہاں سے حوض کوثر تک جانا، پھر حوض کوثر پہ انا اعطیناک کل کوثر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا پانی پینا اور جنت کا شفاعت کا سرٹیفکیٹ لینا اور پل صراط پر آسانی سے جانا، جنت الفردوس میں ٹھکانہ پانا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب میری ماں بہنوں دنیا میں ہم تیاری کر کے جاتے ہیں. مختصر زندگی، ختم ہونے والی زندگی ہے. اس زندگی کو ہم اللہ کی بندگی میں لگانا ہے، کالی کملی والوں کی زندگی میں لگانا ہے. بہت لمبا سفر ہے، بہت تیاری کرنا ہے، ٹائم بہت مختصر ملا ہے. لہذا ایک ایک سیکنڈ کی حفاظت کرنا ہے. جو سمجھدار لوگ تھے، جو عقل مند لوگ تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، میری ماں بہنوں وہ تو کیسی زندگی گزار کے گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارے. ایک کرتے پہ کئی سال تک گزارتے تھے. کبھی کرتا نہیں رہا تو صرف تہبند باندھ کے گزارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسا کھایا، کپڑا کیسا پہنا، مکان کیسا بنایا. مکان ایسا تھا نبی کا، دونوں عالموں کے شہنشاہ ہے، امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے، وجود کائنات ہے، حبیب رب العالمین ہے. مگر آپ کے گھر کیسے تھے؟ بارش آتا تو سارے گھر میں کیچڑ ہو جاتا.
میری محترم ماں بہنوں، اور کھانے کیسے تھے؟ کھانے میری ماں بہنوں، صبح کھاتے تو رات بھوکے رہتے، رات کھاتے تو صبح بھوکے رہتے، اور کہتے میں کھانا کھاتا ہوں تو اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں تو میں اللہ کے صابرین میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ صبر پہ بھی جنت، شکر پہ بھی جنت، صابرین کے ساتھ بھی اللہ، صابرین کے ساتھ بھی اللہ۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، ایک ٹائم کھانا ایک ٹائم نہیں کھانا ہے۔ کھانا ایسا تھا، کپڑا ویسا تھا، مکان ایسے تھے۔ ایک مرتبہ ہماری مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ فرمائش کیا، کوئی خواہشات نہیں بولے، ضروریات بولے۔ اللہ کے نبی مکان ایسے ہے، سارے گھر میں کیچڑ ہو جا رہا، مکان ذرا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کپڑے ایسے ہیں بالکل چپکے میلے ہو جاتے ہیں، دھوئے تو بھی میل نہیں جاتا، ذرا کپڑوں میں ذرا گھر میں۔ اور کھانے ایسے ہیں ایک لقمے کے پیچھے کئی گلاس پانی پیے بغیر اندر نہیں جاتا، کچھ کھانے میں، کچھ کپڑوں میں، کچھ مکان میں، روٹی کپڑا مکان جو چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی اس میں کچھ تبدیلی کیجیے، کچھ میں کچھ اچھا کیجیے، گھر کچھ ایسا ہو بارش کا ٹپکا نہ ہو، کپڑے ایسے ہیں جو آسانی سے میلے نہ ہوں، کھانے ایسے ہیں جو ایک لقمہ ایک ہی ساتھ ایک پانی کے گھٹ میں چلے جائیں۔ تو ان تین چیزوں کے لیے مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماؤں سے، اپنی بیویوں سے کوئی خواہشات مانگے نہیں، کوئی فیشن مانگے نہیں، کوئی میک اپ کی چیزیں نہیں مانگے، کوئی عیش و آرام کی چیزیں نہیں مانگے، زندگی کی ضروریات میں تھوڑی دولت تھوڑی سہولت مانگے۔ مگر آقا اتنا ناراض، ہمارے آقا اتنے ناراض ہو گئے، سارے بیویوں سے ایک مہینے تک نئی بات کرنے کی قسم کھا لی، سب قسم کھا لیے کسی بیوی سے ایک مہینے تک بات نہیں کروں گا۔ میری محترم ماں بہنوں، ساری آقا کی بیویاں ہماری مائیں ماں باپ کے گھر پہنچ گئی۔ اماں عائشہ ابو بکر گھر پہنچی، اماں حفصہ حضرت عمر کے گھر پہنچی، ام حبیبہ ابو سفیان کے گھر پہنچی، ہر بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی ہے اور گھروں میں جا کے رو رہی ہیں۔ ہم کاہے کو اللہ کے نبی سے اپنی کچھ ضروریات کا تقاضا کرے؟ آقا ناراض ہو گئے، ایک مہینے تک ہم سے بات نہیں کرنے کا تیار کر لیے۔ اگر اس میں آقا دنیا سے چلے جائیں گے، ہم قیامت تک ایسے رہ جائیں گے یا ہم میں سے کسی کا وصال ہوگا؟ آقا قسم کھا چکے ہیں، ہماری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ ایک مہینے تک زندگیوں کا کیا بھروسہ ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں سلام نماز پڑھ کے سیدھے جانب سلام پھیرتا ہوں، بائیں جانب سلام پھیرنے کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے فرمائے میری امت تم ایک نماز پڑھو تو دوسرے نماز کا بھروسہ مت کرو، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ تو ایک نماز کو دوسرے نماز تک بھروسہ نہیں، ایک سلام سے دوسرے سلام تک بھروسہ نہیں، تو ایک مہینے کا کیا بھروسہ ہے؟ ہر ماں، ہر آقا کی بیوی رو رہی ہے ہمارا انتقال ہو جائے گا، آقا ہماری نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور آقا چلے جائیں گے، ہم ایسے اللہ کی ناراضگی کے حوالے رہیں گے۔ ہر بیٹی اپنے گھر جا کے رو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر، مکے کے بڑے چیمپئن، عرب کے شیروں میں سے ایک شیر تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دنیا شیطان سے ڈرتی ہے، شیطان صرف عمر سے ڈرتا ہے۔ تو ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حفصہ کے گھر آئے، اپنے گھر آئے، بیٹی حفصہ گھر میں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ بیٹیوں کو رونا باپوں کے دلوں کو ہلا دیتا ہے، دلوں کو گلا دیتا ہے۔ عمر جیسے بہادر اپنے بیٹی حفصہ کو روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگے، کہنے لگے بیٹی حفصہ میں ہمیشہ تجھے وصیت نہیں کرتا تھا بیٹی اللہ کے نبی کی ناراضگی کی بات کچھ نہیں کرنا، آج رونے سے کیا فائدہ ہے؟ آقا ناراض ہو گئے، آقا قسم کھا لیے ایک مہینے تک نہیں بات کروں گا۔ منافقوں نے بازاروں میں گڑبڑ مچا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو اجتماعی طلاق دے دیا، پوری بیویوں کو طلاق دے دیا، چھوڑ دیا۔ بازاروں میں منافق مذاق اڑا رہے اور بیٹیوں کے باپوں کے دل دہل جا رہے، ہل جا رہے۔ حضرت عمر آ کے حفصہ کو دیکھ کے رونے لگے، پھر سوچا اب وہ بغیر تو نرم دل ہے، وہ تو کچھ کر نہیں سکیں گے، معاملہ کلیئر کر لینا۔ آقا بیویوں کو طلاق دیے ہیں یا ناراض ہو کے علیحدگی اختیار کیے ہیں، یہ بات صحیح کر لینا بول کے حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے اور باہر غلام بیٹھا ہوا تھا، بولے جا کے بولو عمر سلام کہتا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جا کے غلام نے سلام کیا۔ آقا اتنا ناراض، میری ماں بہنوں بیٹیوں کا غصہ باپ کے اوپر اتنا ہے، سلام کا جواب تک نہیں دیے، اندر آنے کی اجازت تک نہیں دیے۔ میری محترم ماں بہنوں
اس طرح سے حضرت عمر کو رہا نہیں گیا، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، غلام آ کے بلا حضرت آقا اتنا ناراض سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے، اندر آنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے، سیدھا جا کے مسجد میں نبی کے ممبر محراب کے بیچ میں بیٹھا نہیں جا رہا ہے، بیٹیوں کا دکھ یاد آ رہا ہے، منافقوں کا مذاق اڑانا یاد آ رہا ہے، کیا تو بھی کلیئر کر لینا پھر اعلان کر دینا طلاق ہوئی ہے یا علیحدگی اختیار کیے ہیں، پھر جا کے سلام بولے، پھر اجازت چاہا، پھر بھی اجازت نہیں ملی، پھر گئے، چوتھی مرتبہ جانے لگے مایوس ہو کے روتے ہوئے، پھر وہ جانے لگے، غلام نے کہا تم کو اندر آنے کی اجازت ملی ہے۔ آقا حضرت عمر اندر چلے گئے، آقا جو ہے ایک حسیر پر، اس پہ کوئی بیڈ شیٹ نہیں، کوئی کمبل نہیں، کوئی چادر نہیں، کالی بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، کھجور کے چھال کا تکیہ سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، ارے جن کے جوتیوں کے صفحے میں دنیا بنی، آخرت بنی، زمین بنا، آسمان بنا، سارے دنیا کے تاج بنے، راج بنے، چاند سورج بنے، اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا تھا، آدم زبل آدم میرا محبوب نہیں آتا، میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا تھا، سارے دنیا کے شہزادے ان کی جوتی کے دھول میں نہیں، ایسے عالموں کے شہنشاہ اللہ کا محبوب بوریے پر سو رہے ہیں، کھجور کی چھال کی تکیہ سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نبی کے ٹینشن کو اتارنے کے لیے جوک کے طور پہ ایک مذاقی بات بولی، یا رسول اللہ جب تک ہم مکے میں تھے ہماری عورتیں ہمارے انڈر میں تھی، ہمارے ڈر میں تھی، ہمارے پابند تھی، مگر مدینے کی عورتوں کا مزاج الگ ہے، وہاں یہاں کی عورتیں مردوں پہ حاوی ہیں، جب سے ہماری عورتیں مدینہ آئی ہیں یا رسول اللہ یہاں کی عورتوں کی صحبت میں رہتے ان کے جیسا رنگ چڑھا ہے۔ بولتے آقا کو ایک دم مسکراہٹ آ گئی، ہنسی آ گئی، ہنسی آتے اللہ حضرت عمر نے کہا گھر میں نظر ڈالا، 9 بیویاں گھر میں ہیں، دونوں عالموں کے شہنشاہ گھر میں ہے، کئی مہمان آتے جاتے ہیں، گھر کی پراپرٹی کیا ہے، 2-3 مٹھی جو پڑی ہوئی ہے، 1-2 چمڑے بغیر نمک لگائے کے پڑے ہوئے، چاروں طرف نظر دوڑایا، گھر کی پوری پراپرٹی اثاثہ یہی تھا، چیخ نکل گئی، دونوں عالموں کے شہنشاہ کا گھر کیسے سادے سیدھے انداز میں بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں اور خالی بدن ہے، بدن پہ کوئی کپڑا اور بنیان بھی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں عمر بولی یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ آپ کی امت کو خوشحالی دے، وسعت دے، یہ روم اور فارس کے بادشاہ اللہ کے نام فرمان نرم نرم گدوں میں اور روادار تکیوں کے نیچے آرام سے رہتے ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہوتے ہوئے ایک بوریے پر لیٹے ہوئے، کوئی چادر پیچھے نہیں ہے۔ بولتے آقا اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا عمر کس خیال میں پڑا ہوا ہے، یہ دنیا داروں کو، کافروں کو، روم اور پارس کے کتوں کو اللہ نے دنیا میں سہولتیں دیا ہے، الدنیا سجن المومن وہ جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، ان کو تو جا کے جنت میں کھانا ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے، پھر باندھنے کے بعد سیدھا جہنم ہے۔ اللہ ہمارے لیے اچھی چیزیں اور خوشحالی زندگی آخرت کے لیے اٹھا کے رکھا ہے، ہم دنیا میں سادگی زندگی گزار لینا ہے۔ گھر کا نقشہ ایسا، بیویوں نے فرمائش کیا تو آقا ناراض ہو گئے، میری ماں بہنوں دنیا میں زندگی گزار کر ہمیں اللہ کی بندگی دلا کر، خدا کے احکامات دلا کر، یہی فکر تھی میری ساری امت کی بیٹیاں بہنیں مائیں کوئی دوزخ میں نہیں جانا، سب جنت میں جانا، اس فکر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی گزارے۔ بیویوں کا حال کیا، بیٹیوں کا حال کیا۔ ایک مرتبہ بیٹی فاطمہ کے گھر گئے ملنے کے لیے، ذرا بیٹی سے نہیں ملتے تو پریشان ہوتے تھے، بیٹی بابا سے نہیں ملی تو بے چین ہوتی تھی، وہیں بیٹی کا گھر، وہیں بابا کا گھر، وہیں مسجد نبوی اللہ کا گھر۔ اللہ تم بیٹیوں اور بہنوں کو مدینہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو۔ جیب میں نہیں رہے تو اللہ غیب سے لے جائیں گے، اور بابا بیٹی کا گھر دیکھنے کی توفیق دے۔ وہ سارے مسجد نبی میں آگے، میری ماں بہنوں بیٹی کے گھر جا رہے ہیں، باہر سے بولے فاطمہ میں تیرا بابا گھر میں آ رہا ہوں، بابا آ رہے ہیں، وہ تو بیٹیوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میری ماں بہنوں مچل گئی اچھل گئی، اور پھر بولے فاطمہ میرے ساتھ ایک نامحرم صحابی عمران ہے، اس کو بھی لے کے آ رہا ہوں، بیٹی تجھے پردہ کرنا ہے، نامحرم ہے، جلدی سے اپنی چادر سے چہرہ چھپا لے اور اپنے آپ کو پردے میں لے جا۔ پونتے فاطمہ کی چیخ نکل گئی، بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگی، کہا بابا جان جہاں میرے گھر میں فقر و فاقے چل رہے ہیں، بھوک اور پیاس کا ماحول ہے بابا، میرے گھر میں کپڑوں کی اتنی تنگی ہے، کوئی چادر میرے پاس نہیں ہے، بابا جان
کوئی چادر گھر میں نہیں ہے، میں کیسے سر چھپا لوں؟ آقا کی چیخ نکل گئی، فاطمہ تیرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے بیٹی، اتنی چادر نہیں ہے، باوا جان نہیں ہے، ادھر گھر میں فخر و فاقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم گناہگاروں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے کبھی یمن کے تقاضے پر، کبھی ملک شام کے تقاضے پر، کبھی ملک ایران کے تقاضے پر علی وہاں لوگ ایمان لائے، کلمہ پڑھے، جو نماز سکھاؤ، طہارت سکھاؤ، احکام بتاؤ، تو یہاں امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے، امت کو دین جنت میں لے جانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے اپنے داماد فاطمہ کے شوہر کو بھیجا رہے۔ فاطمہ کے گھر میں کئی کئی وقت کے فاقے آ رہے اور کپڑوں کی تنگی ہو رہی ہے، باوا جان چادر نہیں۔ اللہ کے نبی رونے لگے، فرمایا فاطمہ میری چادر گھر میں پھینک رہا ہوں، باوا کی چادر سے سر چھپا لینا بیٹی۔ سر چھپا لیا، عمران کو لے جا کونے میں بٹھایا، بٹھا کر بیٹی سے ملنے کے لیے اندر گئے۔ جا کے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پیٹ جا کے پیٹ سے لگا ہوا ہے، آنکھیں گڑے پڑے ہوئے، چہرہ کھچا ہوا ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں ٹھہری ہوئی ہے، دیکھتے دل دہل گیا، کلیجہ ہل گیا۔ بیٹی فاطمہ تیرا کیا حال ہے؟ بیٹی یہ تیرا کیا حال ہے؟ باوا کا محبت بھرا جملہ سنتے ہی صبر کا دامن ہاتھ سے نکل گیا، چھپانے کی بات زبان پر آ گئی۔ باوا جان 3 دن ہو گئے، باوا جان یا رسول اللہ کوئی چیز الگ کے نیچے نہیں گئی، کوئی کھانا نہیں کھایا، بھوکی ہوں باوا۔ بولتے رسول اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل گئی، فاطمہ تو نے 3 دن سے روٹی نہیں دیکھا ہے، تیرا باوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن ہو گئے بیٹی میں نے روٹی کی صورت نہیں دیکھا۔ اما عائشہ کی روایت فرماتی ہے 60 دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ایسے گزرتے تھے، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، ہانڈی چڑھتی نہ توا چڑھتا، نہ روٹی پکتی نہ کھانا پکتا۔ 60 دن تک گھر میں روٹی کا نام و نشان نہیں۔ پر میں فاطمہ 30 دن سے تیرے بابا نے روٹی نہیں دیکھا، میں بھی بھوکا ہوں، تو بھی بھوکی ہے، اس بری فاطمہ صبر کر لے، تمہارا شوہر میرا داماد حسن حسین کے بابا میری امت کی بیٹیوں اور بھائیوں کو دوزخ سے بچانے، دین سکھانے کے لیے یمن کے جماعت میں گئے ہیں۔ فاطمہ میری امت دوزخ سے بچ سکتی ہے، تیری بھوک اور فاقوں کو بھی میں برداشت کروں گا، امت کو جہنم میں جاتا ہوں نہیں دیکھوں گا۔ تو میری محترم ماں بہنوں، آقا کی بیٹیوں کے گھر کا حال یہ، بیویوں کے گھر کا حال یہ۔ ایک مرتبہ آقا تشریف لائے، اما عائشہ سے پوچھا عائشہ اللہ کا نبی بھوکا ہے، تمہارا شوہر بھوکا ہے، عائشہ تمہارے گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اما عائشہ کی چیخ نکل گئی، زار و فتح رونے لگے، یا رسول اللہ کوئی چیز میرے گھر میں کھانے کی نہیں ہے، دونوں عالموں کے شہنشاہ کا گھر ہے، سب سے محبوب بیوی ہے، اس بیوی کے گھر کا حال کیا ہے؟ آقا کے لیے گھر میں کھانا نہیں ہے، اللہ کے نبی کوئی چیز گھر میں کھانے کی نہیں۔ آقا ادھر گئے نہ ادھر گئے، سیدھا مسجد نبی میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھے، درد بھری دعائیں مانگے، اللہ تیرا محبوب بھوکا ہے۔ عائشہ کہتی ہے گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، اللہ تیرے نبی کو کھانا دے دے، اللہ کھانے کا انتظام کر دے۔ دعا کر کے اما عائشہ کے پاس آئے، عائشہ کوئی چیز آئی ہے؟ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب بھی کوئی چیز نہیں آئی۔ دونوں عالم کے شہنشاہ دعا مانگ رہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ارے صبر کرو، جبر نہ کرو، نماز پڑھو، صبر کرو۔ آقا صبر کریں، اللہ پہ کوئی جبر نہیں کر رہے۔ 3ری مرتبہ پوچھے عائشہ کچھ آیا ہے؟ نہیں آیا۔ 3 مرتبہ بھی نہیں آیا۔ 4تھی مرتبہ کے پوچھے، ہاں اللہ کے نبی آیا ہے، عثمان نے لا کے دیا ہے۔ آسمان والے سے مانگے تو اللہ نے عثمان کے دل میں ڈالا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 2 بیٹیوں کے داماد تھے، رقیہ کو دیا تو انتقال کر گئی، ام کلثوم کو دیا، ذی النورین کا خطاب جن کو دیا گیا وہ عثمان لا کے دیے۔ کھانا لا کے رو کے بولے ہیں گھر میں میرے پاس ہے، ایسا مت کرو، جب کبھی نہ ہوا کرے تو منگا لیا کرو۔ میری ماں بہنوں، آقا نے کیا فرمایا؟ عائشہ کھانا تو بہت بڑی بات ہے، چپل کی پٹی اور تسمہ بھی ٹوٹ جائے گا، ہمارا تعلق عثمان سے نہیں، ہمارا تعلق آسمان سے ہوگا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بندی اور بندو عبادت کرنا تمہارا کام، مدد کرنا میرا کام، عبادت کرو، مدد مانگو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، ہم بندوں سے نہیں مانگیں گے، دنیا والوں سے نہیں مانگیں گے۔ تو گویا اللہ کے نبی نے میں راستہ دکھایا، جب کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، پریشانی ہو، نماز پڑھ کے تمہارا تعلق
آسمان والے سے تمہارا تعلق ہو، نماز پڑھ کے تم مانگنے والے بنے، تو میری ماں بہنوں گھر کے حال ایسے، بیٹیوں کے حال ویسے، صحابیوں کے حال ایسے۔ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹیوں کے لیے، ہم بھائیوں کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے محنت کرتے کرتے، ساری رات روتے روتے، دن بھر بھوکے رہتے رہتے، کمانا چاہ تو کیا نہیں کما سکتے تھے، کھانا چاہ تو کیا نہیں کھا سکتے تھے، خالی جہاں زمین پہ پیشاب کرے وہاں ہیرے نکل سکتے ہیں، اور کسی پتھر پہ پھونک مارے وہ سونا بن سکتا ہے اور موتیاں نکل سکتے ہیں۔ اتنے دولتیں، اتنی کرامتیں آقا میں موجود ہیں، مگر قیامت تک آنے والی ہم بیٹیوں بھائیوں کو، امت کو بتانے کے لیے دیکھو یہ دین عیش کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے، جانے کی جگہ ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، مرنے کی جگہ ہے، آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں کا عیش نہیں، یہاں کا آرام نہیں، یا مجاہدے کرو، یا قربانیاں دو، یا تکلیفیں اٹھاؤ، جا کے جنت میں راحت کرو، جنت میں مزے کرو۔ یہاں تمہاری یہ آزمائش ہے، یہاں تمہاری یہ جیل خانہ ہے، تمہیں جنت میں جا کے مہمان بن کے کھانا ہے۔ میری محترم ماں بہنوں، اللہ ہر شے ہماری دعوتیں شروع کریں گی، پھر جنت میں تو کھانا ہی کھانا ہے، جینا ہی جینا ہے، ہمیشہ کا رہنا ہی رہنا ہے۔ حیات ملی تو موت نہیں، جوانی ملی تو بڑھاپا نہیں، میری ماں بہنوں تندرست میں تو بیماری نہیں، سکون ملا تو بے چینی نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم، نہ کوئی کم۔ وہاں پر تمہیں ریڈی میڈ کھانے ملیں گے، یا مرد کما کے لانا ہے، عورتیں پکا کے دینا ہے۔ وہاں مرد کما کے لائیں گے نہیں، عورتیں پکا کے دیں گے نہیں۔ وہاں پکانے کے لیے سلنڈر نہیں، مسالے پیسنے مکسیاں کے لینڈر نہیں، تمہیں ٹیلنڈر، تمہارے مرد پہ الگ جینڈر، بہت کھاؤ پیو مزے کرو اڑاؤ۔ لا، اللہ کہتا ہے یہاں جزام بما کانوا یعملون، تمہاری نیکیوں کی جزا ہے، یہ جنت کی عالیشان غذا ہے، خوشبوداری یہاں کی فضا ہے۔ میری ماں بہنوں، کھانا وہاں ہے، سونا وہاں ہے، جینا وہاں ہے، کپڑے وہاں پہنو گے۔ ایک ڈریس کی قیمت ساری دنیا میں بیچ کر نہیں دے سکتے، ایسی عالیشان کپڑے پہنائیں گے، یہاں سونا 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 بل کے مرتے، وہاں تمہارے کمپے سونے کے رہیں گے، تمہارے گھر سونے کے رہیں گے، موتیاں موتیاں بول کے مرتے، وہاں تمہارے گھر کے پردے، تختوں کی چادریں موتیوں کے رہیں گے، ہیرے ہیرے بولتے، سارے گھر میں ہیرے لگائے جائیں گے، ڈائمنڈ لگائے جائیں گے۔ تو اصل جینے کی جگہ، کھانے کی جگہ، سونے کی جگہ، رہنے کی جگہ، کپڑے پہننے کی جگہ، شوہر سے لذتیں اٹھانے کی جگہ سب جنت میں ہے۔ یہاں صرف شامپل ہے، شامپل چاکنے کے طور پہ ہے، وہاں اصل کھانے کے طور پہ ہے۔ لہذا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دکھ درد میں دنیا سے کیسی حالت میں گئے۔ میری ماں بہنوں، ہماری امت، یہ امت جنت میں جائے، یہ امت دوزخ میں نہ جائے، اس فکر میں آقا دنیا سے جس وقت ہمارے نبی گئے ہیں، اما عائشہ کی روایت ہے، صبح جانے والے، 12 وفات کی صبح ہے، پیر کی صبح جانے والے، اتوار کی رات کا درد ہونا منظر دیکھو۔ ہمارے آقا جانے سے پہلے بخار میں تھے، فل بخار تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندیاں، کپڑے کی چندیاں بھگا بھگا کر سر پہ پٹیاں باندھ رہی ہے، کپڑے کی چندیاں بھگا کر آقا کے تالو پہ ڈال رہی ہیں، بخار کی گرمی کو کم کرنے کے لیے۔ اما عائشہ فرماتی ہے ساری رات پٹیاں باندھنا ہے، علاج و معالجہ کرنا ہے۔ آخری زندگی کی رات دونوں عالموں کے شہنشاہ کی کیسی دکھ بھری رات گزری ہے میری ماں بہنوں۔ عائشہ کہتی ہے ساری رات خدمت کرنا ہے اور پٹیاں بدلنا ہے۔ دونوں عالموں کے شہنشاہ کے گھر میں چراغ جلانے کا تیل نہیں تھا۔ اللہ اکبر، دونوں عالموں کے شہنشاہ اللہ کا محبوب نبی اپنی امت کے درد و غم میں جا رہے ہیں، ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے تکلیفیں اٹھا کے جا رہے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے گھر میں چراغ جلانے کا تیل نہیں، اندھیرا ہے، پٹیاں بدلنا ہے، گھر میں اندھیرا ہے۔ ایک لڑکی کو بلا کے کہا بیٹی پہلے میں جا کر کسی گھر سے تھوڑا تیل تو بھی، گھی تو بھی بدل لے کر آجا۔ ماں، نبی کا گھر اندھیرے میں، تیل بدل لایا گیا، چراغ جلایا گیا اور ساری رات خدمتیں کی گئی۔ فجر کی نماز کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، جبرائیل آیا ہوا ہے، ملک الموت موت کا پیغام لایا ہوا ہے، اجازت مانگ رہا آقا اللہ آپ سے اجازت لینے کے لیے کہا ہے، آپ آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل تو بول میں رہوں یا چلوں؟ جبرائیل رونے لگا، یا رسول اللہ 63 سال نہیں ہونے سے پہلے ہم بھی برداشت کر رہے تھے، اللہ بھی صبر کرے، اللہ برداشت کر رہے تھے، آپ کے 63 سال ہو گئے، آپ کا دنیا یہی دانے کا دن ہے، آپ دنیا میں رہتے آقا راتوں کو سوتے نہیں،
امت امت بول کے ساری رات روتے رہتے ہیں، دن میں کھاتے نہیں، امت امت بول کے بھوکے رہتے ہیں، فاقے کرتے ہیں، پیٹ پہ پتھرے باندھتے ہیں۔ آقا آپ اللہ کے پاس چلیے، آرام کیجئے۔ چیخ مار کے رونے لگے جبرائیل، تو کہتا ہے میں امت کو چھوڑ کے چلے جاؤں؟ بڑے درد سے فرمانے لگے اما عائشہ، ہمارے نبی کے وصال کے ٹائم میں 18 سال کے تھے، 18 سال میں ہماری بیٹیوں کے نکاح نہیں ہوتے۔ اما عائشہ بیوہ ہو رہی ہے، بیوی کا فکر ہونا تھا۔ جبرائیل میں جاؤں گا، میری عائشہ کا کیا ہوگا؟ نہیں، بیٹی فاطمہ تھوڑی دیر دیکھے تو نہیں برداشت کرتی تھی، بابا بیٹی کو نہیں دیکھے تو برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں دنیا سے جاؤں گا جبرائیل، میری فاطمہ کتنا روئیں گی، کتنا روئیں گی۔ آقا نے قریب بلایا، کان میں ایک جملہ فرمایا، فاطمہ میں جا رہا ہوں۔ فاطمہ کی چیخیں نکل گئی، داڑیں مار مار کے رونے لگی۔ پھر قریب بلا کر کان میں فرمایا، فاطمہ میرے جانے کے بعد میری خاندان میں سب سے پہلے جنت میں تو ہی آ کے ملاقات کرے گی۔ فاطمہ صبر کر لے۔ تو بابا جا رہے تو بیٹیوں کو کتنا غم، بابا کو کتنا غم۔ جبرائیل میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ نہیں۔ پھر میرے نواز سے لاڈلے سو کیا ہوگا؟ نہیں۔ ہم گناہگاروں کے بارے میں، ہم امتیوں کے بارے میں دکھ ہے، بی بی عائشہ کا نہیں، بیٹی فاطمہ کا نہیں، دوسری بیویوں کا نہیں، لاڈلے حسن حسین کا نہیں۔ جا جبرائیل میرے اللہ سے پوچھ کے آ جا، میرے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک جو امت آنے والی ہے، اللہ اس امت کے ساتھ کیا کرے گا، وہ امت کے ساتھ کیا کرے گا، پہلے پوچھ کے آ جا۔ ملک الموت کو ماں عائشہ کے ڈیلن میں کھڑا کر کے جبرائیل 7 آسمانوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا گیا، جا کے میری ماں بہنوں اللہ سے پوچھے، اللہ تیرا نبی آنا چاہتا ہے، یہ پوچھتا ہے ان کی امت کے ساتھ کیا ہوگا، بیویوں کا کیا ہوگا؟ نہیں۔ بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ نہیں۔ نواسوں کا کیا ہوگا؟ نہیں۔ سب سے زیادہ محبت ہم امتیوں سے۔ ایک مرتبہ ماں عائشہ کے گھر میں آئے، آتے اما عائشہ سامنے آ گئی، آقا کی زبان سے ایک ایسی دعا نکل گئی، اما عائشہ اچھل کود کرنے لگی، پھولے نہیں سمانے لگی، جھومنے لگی، واہ 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 واہ، اللہ کے نبی نے کیا پیاری دعا ہے، آج تک نہیں دیا، شادی کے تاریخ سے اب تک نہیں دیا، عید کے دن دینا، اللہ کی یاد کے دن دیا، آج ایسی پیاری دعا دیا۔ اما عائشہ ٹھہر نہیں سک رہی تھی خوشی کے مارے، بستر پہ جا کے بیٹھ گئی، بیٹھ کر بھی بیٹھ نہیں سک رہی تھی، خوشی میں الٹ پلٹ ہو رہی تھی۔ ہاں اللہ کے نبی نے کیا دعا دیا؟ آقا دیکھ کے بولے، عائشہ آج میں تمہیں اتنا خوش دیکھ رہا ہوں، ایسا مسرور دیکھ رہا ہوں، کبھی رخصتی کے دن نہیں دیکھا، کسی عید کے دن نہیں دیکھا، ایسا خوش ہے، کیا بات ہے؟ آقا آج گھر میں آتی آپ نے جو دعا دیا ہے، یا رسول اللہ آج تک مجھے آپ نے ایسی نہیں دعا دیا، وہ دعا مجھے جی کو اتنی اچھی لگی، اتنی پسند آئی ہے، میں اس دعا کے مارے خوشی میں پھولے نہیں سما رہی ہوں، الٹ پلٹ ہو رہی ہوں، اور جو میں سکون سے نہیں بیٹھ دیکھ رہی ہوں۔ آقا نے کیا درد بھری بات فرمایا، میری ماں بہنوں، عائشہ جس دعا کو میں نے تمہاری زندگی میں پہلی مرتبہ دیا ہوں، قیامت تک آنے والی امت کی بیٹیوں بھائیوں کو وہ دعا میں اپنے رب کے سامنے 5 مرتبہ کرتا ہوں۔ جو دعا زندگی میں 1 مرتبہ دی عائشہ میری امت کے لیے، میں وہ دعا 5 مرتبہ دیتا ہوں۔ یہ عائشہ کون ہے؟ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ عائشہ سے۔ ارے وہ عائشہ کو دعا 1 مرتبہ دے رہے، ہم گناہگار بیٹیوں اور بھائیوں کو روزانہ 5 مرتبہ دے رہے، جا رہے ہمارا غم، دنیا میں جی رہے ہمارا غم، قبر میں سو رہے ہمارا غم، کل قیامت میں آئیں گے ہمارا غم۔ آقا کہتے ہیں میں حیات النبی ہوں، میں قبر میں باحیات زندہ ہوں، میں قیامت تک سوؤں گا نہیں، میری امت کی بیٹیوں بہنوں بھائیوں کو مغفرت کی دعا کرتے رہوں گا، قبر میں بھی امت کے لیے روتے رہوں گا۔ کل میدان حشر میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کہے گا یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی۔ ہمارے آقا کہیں گے یا ربی امتی امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہو گیا؟ جی رہے ہمارا غم، جا رہے ہمارا غم، قبر میں سو رہے ہمارا غم، میدان سے مارے ہمارا غم۔ میری ماں بہنوں جا رہے تو ہمارے لیے صبح سے لے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، سوائے امت کے دکھ درد کے کچھ نہیں۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی زینب ہے، کہتی ہے میرے بابا میری اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا، میری ماں کی خدمت میرے اوپر پڑ گئی، میرے بابا صبح میرے گھر سے نکلتے تھے، دوپہر ہوتی سحر ہوتی، میرے بابا میرے گھر نہیں آتے، شام ہو جاتی، رات کا کھانا کھا کے مکہ سو جاتا، میرے بابا نظر نہیں آتے، رات ہو گئی سارا مکہ سو گیا،
میرے بابا گھر نہیں آئے، صبح چلے گئے امت کے درد و غم میں، گھرے گھر درے در محلہ محلہ ایک ایک انسان کرے جا کے خوشامد کریں، صبح کا ٹفن گیا، دوپہر کا لنچ گیا، رات کا کھانا کھا کے مکہ سو گیا، بھوکے پیاسے میرے بابا اپنی امت کے لیے کیا کیا تڑپ رہے، میرے بابا گھر نہیں آئے، میں یہ ڈر ہو رہا ہے میرے بابا کو کہیں مار مار کے لوگ دنیا میں جان تو نہیں لے لیے، میرے بابا کے راہ میں کانٹے بچھائے، بابا کانٹے میں پھنس تو نہیں گئے، آنکھوں میں دھول ڈالے تو ملتے تو نہیں بیٹھے، کئی طریقے سے میرے بابا کو مکے والے اپنی امت کے طرف سے ستاتے تھے۔ ایک مرتبہ حتیم میں نماز پڑھے تھے، گلے میں پھانسی ڈال کر ادھر تو کافر ادھر تو کافر، نماز پڑھنے والے نبی کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، نماز کی حالت میں پھانسی ڈال کے کیٹنے لگے، میری ماں بہنوں دم دوڑ کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت اور مقام ابراہیم کا نماز پڑھے تھے، ابو لہب اتبا شبہ دیکھے، محمد اکیلے مل گئے، نماز میں تھے، اونٹ کی پیشاب پاخانے کی پوٹلیاں لا کے سر پہ رکھ دیے، اتنے وزندار پوٹلیاں تھے، آخر سر نہیں اٹھا سک رہے تھے، میرا کوئی صحابی آئے گا پوٹلیاں ہٹائے گا، نماز سر اٹھاؤں گا، نماز پوری کروں گا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے جانے، جو صحابی آیا نہیں، آپ کے لفتے جگر، نور نظر، آنکھوں کی تارا، دل کی پیارا فاطمہ تلاش کرتے کرتے میرے باوا ابھی تک نہیں آئے، اماں تو ہے نہیں، باوا ہے تو گھر کو آئی نہیں، ڈھونڈ لیتے جب میری ماں بہنوں کعبے میں آئی، باوا جان کو، ہمارے پیارے نبی کو سر پہ پوٹلی دیکھا، فاطمہ کی چیخ نکل گئی، زاروں قطر رونے لگی، ہائے ہائے کن دشمنوں نے میرے بابا کے سر پہ پوٹلی رکھا ہے، میرے بابا دنیا میں ہے یا چلے گئے۔ پوٹلی ہٹایا، آقا نے سر اٹھایا، نماز پڑھ کے سلام پھیرا، اپنے بیٹی کو روتا ہوا دیکھا، آقا کی چیخ نکل گئی، بیٹی فاطمہ تیرے بابا کو دیکھ کر تو پریشان نہیں ہونا، تیرے بابا کی جان کی حفاظت تو ذمہ اللہ لے چکا ہے، کوئی جان سے نہیں مار سکتے۔ تو زینب کہتے کبھی پوٹلی ڈالنا، کبھی پھانسی ڈال کے کھینچنا، یہ سارے منظر سوچ رہی ہوں، میں دروازے میں کھڑی ہوں، رات ہو گئی ہے، سارا مکہ سو گیا ہے، میرے بابا کا ایڈریس نظر نہیں آ رہا، میں زاروں قطار ہو رہی ہوں، چاروں طرف دیکھ رہی ہوں، بہت راس ہونے کے بعد میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے آتے ہوئے دکھے، میں باغ ہو گئے، خوشیاں منانے لگی، میرے ابا آ رہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہی ہے، دل کا چین سکون آ رہا ہے، میں خوشیاں منا رہی تھی، مگر اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا میرے بابا کیسی حالت میں میرے گھر آ رہے، میرے ڈیلیج کے سامنے آ تو کیا دیکھتی ہوں، کسی کافر نے سر پہ پتھر مارا ہے، سر پٹ کر سارے کپڑے خون میں رنگین ہو گئے تھے، دیکھتے میری چیخیں نکل گئی، میں زاروں قطار رونے لگی، یا رسول اللہ میرے بابا کس دشمن نے آپ کے سر پہ مارا ہے، میں زاروں قطار رونے لگی، دن بھر سے بھوکے پیاسے خون میں نہا کر آگے، کسی کافر نے کانٹے دار ٹہنی ڈال کر سامنے پیچھے سے کھینچا، سارے کپڑے پھٹ کے تار تار ہو گئے، کسی نے دھول لے کر چہرے میں ڈالا، 14ویں رات کے چاند کے سر کا چہرہ دھول میں چھپا ہوا ہے، کسی نے کچرے کی ٹوکری سر پہ ڈال دیا، سارے سر میں داڑھی میں کچرا ہے۔ زینب کہتی ہے یہ منظر دیکھ کر میں زاروں قطار رونے لگی، گھر میں جا کر پانی سے چہرہ دھو رہی تھی، رو رہی تھی، مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، بیٹی زینب تیرے بابا کا تجھے فکر نہیں کرنا، تیرے ابا کی جان کی حفاظت اللہ نے لے چکا ہے، جان سے کوئی نہیں مار سکتے۔ ہاں زینب یہ مصیبتیں میں اس لیے اٹھا رہا ہوں، میرے مصیبتوں کے بدلے میں اللہ پوری انسانیت کو امت کو ہدایت دے گا، میں امت جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گی، میری امت کے لیے مصیبت اٹھا رہا ہوں۔ آج تیرے بابا کی بات کوئی ماننے تیار نہیں ہے، سارے کفار مار رہے ہیں، ایک زمانہ آئے گا زینب کوئی کچا مکان، کوئی پکا مکان، کوئی اینٹ کا مکان، ٹاٹ کا جھوپڑا خدا نہیں چھوڑے گا، ہر کچے اور پکے مکان میں تیرے بابا کا دین داخل ہو کے رہے گا۔ تو میری محترم ماں بہنوں، ہمارے لیے، ہم گناہگار بیٹیوں اور کمزور بہنوں بھائیوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قربانی دیا ہے، ساری زندگی محنت کر کے چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے فرمایا میری امت کو میرے وصال سے زیادہ دکھ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا دکھ ہم سب کو ہونا چاہیے، سب سے بڑی میری امت پر مصیبت میرا دنیا چھوڑ کے جانا، سب سے بڑا درد و غم کا دن ہے یہ۔ آقا چلے گئے، ارے ہم انسانوں سے انسان چھوڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، جب آقا کا وصال ہو گیا 12 وفات میں چلے گئے، اونٹنی کو معلوم ہوتے چیخ مار کے رونے لگی،
زارو خطر آنکھوں میں آنسو جانے لگے. اسی دن سے اونٹنی نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور پانی پینا چھوڑ دیا. میرے آقا چلے گئے. میں زندہ رہ کے کیا کروں؟ روتے روتے اونٹنی کا بھی انتقال ہو گیا. اونٹنی مر گئی. آپ کا ایک گھوڑا تھا مدینے کے بازار میں روتا پھرتا تھا. لوگوں میرے پیٹھ پر بیٹھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ اسی دکھ و درد کو برداشت نہیں کر کے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے گھوڑا مر گیا. میں کیا زندہ رہوں؟ میرے آقا چلے گئے. ہم آقا کے چاہنے والے، کالی کملی والوں کا نام لینے والے، کل قیامت کے دن آقا کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے والے اور جنت کا سرٹیفکیٹ لینے والے، آپ کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ جنت میں جانے والے. بہنوں اور ماؤں، بیٹیوں، تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دکھ درد ہم کو ہونا چاہیے؟ کوئی نہیں ہونا چاہیے. جو دین آقا لے کر آئے، جو نماز آقا لے کر آئے، جو روزہ آقا لے کر آئے، جو قرآن اللہ کے نبی لے کر آئے، جو حیا اور پردہ لے کر آئے، جو تقوی اور توکل لے کر آئے، جو شوہروں کی عظمت و محبت خدمت آقا لے کر آئے، آج وہ ہمارے ہاتھ سے مٹ رہے ہوں اور مسلمان دنیا میں کٹ رہے ہوں اور جگہ جگہ مسجدیں ٹوٹ رہے ہوں، جوان بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں. وہ سونیا چانچانیا میں مسلمان جوان بیٹیوں کو سڑکوں پہ لایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کے ساتھ بہت برے سلوک کیے گئے. آقا کتنا تڑپ رہے ہوں گے. کالی کملی والے قبر شریف میں کتنا رو رہے ہوں گے. میری ماں بہنوں، یروشلم میں اور افغانستان میں، عراق میں، جدھر دیکھو آج مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا. آج مسلمانوں کی جان چڑیوں اور کبوں سے سستی ہو گئی. جدھر دیکھو ادھر مسلمان مر رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، مسلمانوں سے نمازیں چھوٹ رہے ہیں، مسلمان دشمنوں کے ہاتھوں میں کٹ رہے ہیں. میری ماں بہنوں، یہ سب کیوں؟ دین ہماری زندگی میں نہیں ہے. دین کیوں نہیں ہے؟ دین کی محنت امت سے چھٹ گئی، امت دین سے ہٹ گئی. میری ماں بہنوں، اور اللہ کے نافرمانوں میں بڑھ گئی اور دشمنوں کے ہاتھوں میں کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے. یہ سارے حالات آ رہے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہو، موت پر بھی کامیاب ہو، خبر میں بھی کامیاب ہو، حشر میں بھی کامیاب ہو، کل صراط پہ بھی کامیاب ہو، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہونا ہے، تو میری ماں بہنوں دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے. دین زندگی میں لانا ہے. اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں کچھ تکلیفیں اٹھانا، کچھ برداشت کرنا. اما ہاجرہ نے جنگل میں وہ بے آب و گیا میدان میں برداشت کیا. زمزم بنا، بیت اللہ بنا، صفا مروہ بنا. حاجرہ کی قربانیوں سے اللہ کی مہربانی ایسی ہو گئی، آج ساری دنیا میں مکہ بنا، پوری دنیا میں پکا بنا. اور اما حاجرہ نے کہا تھا، ابراہیم اللہ ہمیں اس جنگل میں ضائع نہیں کریں گے، قیامت تک لوگ یہاں پر آیا کریں گے. تمہارے ماں کیا جملہ فرمایا، ضائع نہیں کریں گے، ساری دنیا سے لوگ یہاں پر آیا کریں گے. اللہ ہمیں بھی وہاں جانے کی توفیق دے، حج بیت اللہ کرنے کی توفیق دے، زیارت نبی کے لیے جانے کی توفیق دے. میری ماں بہنوں، اللہ ہم کو جنگل میں برباد نہیں کریں گے، اللہ ہمیں اس جنگل کو آباد کریں گے. ساری دنیا میں مکہ جتنا آباد ہے کوئی شہر آباد نہیں ہے. سارا رات دن مکہ زندہ رہتا ہے، آباد رہتا ہے، کھلا رہتا ہے، کبھی سوتے نہیں. میری ماں بہنوں، حاجرہ کی قربانیوں سے بیت اللہ بنا، اسماعیل کے ایڑیاں لگنے سے خدا کی قدرت کا کرشمہ اور ایک ایسا زندہ چشمہ بنا. ہاری بیماری کی ہول سیل ٹانک بن کر زمزم ہمارے سامنے ہے. یہ سارے نقشے دے کر، قربانیاں دے کر گئے. ہمارے میں دین آنا ہے، ہمیں کامیابی لینا ہے، ہمیں دنیا اور آخرت میں خوشحال ہونا ہے. دین لانا ہے، دین کے لیے کچھ محنتیں ہونا ہے. جس دین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنتیں کیا ہو، آج دیو مٹا سامنے مٹتے رہے، ہم بیٹیاں گھر میں بیٹھ کے دیکھتے رہے، مناسب نہیں ہے. لہذا ہم سب کو آقا کا غم ہونا اور نبی کا کام ہونا، اللہ کا نام ہونا. گھر گھر میں اللہ کے نام کا بول بالا ہو جائے، گھر گھر میں اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، گھر گھر میں نالی کملی والوں کے نور کا اجالا ہو جائے، ہر گھر سے شیطان کا منہ کالا ہو جائے، سارے گھروں میں 100% نماز آ جائے، تقویٰ آ جائے، توکل آ جائے، پاکی آ جائے، طہارت آ جائے، حیا آ جائے، پرواہ آ جائے. میری ماں بہنوں، تقویٰ آ جائے. اس کے لیے تم بیٹیوں اور بہنوں کو، بھائیوں کو کچھ محنت کرنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہماری زندگی میں آئے، ہمارے گھر والوں میں آئے، پوری دنیا میں آئے. اس کے لیے تھوڑی محنتیں کرنا. فاطمہ نے اپنے دونوں لاڈلے بیٹوں کو شہید کروایا. حضرت خنسا نے 4 جوان بیٹوں کو اللہ کے نام میں بھیجا کے شہید کروایا. ابن جمع کی بیوی نے لنگڑے مرد کو تگڑے جوان بیٹوں کو بھیج کر احد کی لڑائی میں شہید کرایا.
ہر زمانے میں تم عورت بیٹیوں کا بہت حصہ رہا ہے۔ اماں ختیجہ سب سے پہلی مسلمان ہے، اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام کو مال دینے والی ہے، اور سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام کے لیے جان دے کر، شہادت کا جام پی کر، دعوت کا کام کر کے اللہ کا نام پھیلا کر جانے والی سیدنا سمیہ ہے۔ ہر دور میں اللہ نے تم بیٹیوں اور بہنوں سے کام لیا ہے، میری ماں بہن آج بھی اللہ کام لے رہا ہے۔ رابعہ بصریہ، ادھر حسن بصری، ادھر رابعہ بصریہ ہے، ادھر عابدہ ادبیہ ہے، ساری رات عبادت کرتی تھی اور آنسو بہاتی تھی، کہتی تھی رابعہ آج کے دن تو نے دیکھا ہے، کل کا شام نہیں دیکھے گی، شام ہوتے کہتی رابعہ رات دیکھی ہے، دن تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ میری ماں بہنوں، اس طرح بیٹیوں میں، عورتوں میں رابعہ بصریہ بھی تھے، عابدہ ادبیہ بھی تھے، اماں حاجرہ بھی تھے، اماں ختیجہ بھی تھی، اماں عائشہ، جن کے ذریعے سے 1/4 نے حصہ علم اماں عائشہ سے ملا ہے۔ سینکڑوں صحابہ سے وہ علم امت تک نہیں آیا جو علم اماں عائشہ کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے۔ علم کے لین میں عائشہ ہے، کلمہ پڑھنے کے لین میں ختیجہ ہے، اور دین کے لیے مال لگانے میں اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شہادت کے لین میں سیدنا سمیہ ہے۔ میری محترم ماں بہنوں، اور جوان بیٹوں کو شہید کرانے میں اور حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہر جگہ تم عورت بیٹوں کا ریکارڈ ہے۔ آج بھی دعوت و تبلیغ کے اندر عورت بیٹیاں بہت آگے بڑھ رہی ہیں، بہت کام کر رہی ہیں، اور کے سارے ماحول بدل رہے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا، پیٹ کا اثر لیتا، 2 مہینے گود میں سوتا، گود کا اثر لیتا، 2 سال تک دودھ پیتا، دودھ کا اثر لیتا۔ میری ماں بہنوں، ماں کا پیٹ، ماں کا گود سب سے بڑا اسکول ہے، سب سے بڑی تربیت گاہ ہے۔ تو ماں کا پیٹ کا اثر، دودھ کا اثر، گود کا اثر ہوتا ہے۔ مائیں دیندار بنیں گی، بچوں میں دینداری آٹومیٹک آئے گی۔ مرد دیندار بنیں گے، آقا کالی کملے والے ڈھیل تک آگے ٹھہر جائیں گے۔ تم بیٹیاں دیندار بنیں گے، رحمت عالم کے قدم تمہارے گھروں میں گر جائیں گے۔ تو لہذا تم بیٹیوں اور بہنوں کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ ایک عورت سدھرتی ہے، آقا نے فرمایا 1000 مردوں کے سدھرنے کا ثواب لیتی ہے۔ ایک عورت بگڑتی ہے، 1000 مردوں کے گناہوں کی سزا اس کو ہوتی ہے۔ تو عورت کا سدھرنا، سارے جگت کا سدھرنا، دین کا سدھرنا، آنے والی اولاد کا سدھرنا، یہ سارے سدھار تمہارے اندر لکھا ہے۔ تم بیٹیاں دیندار ہوں گی، ساری دنیا میں دین آسانی سے آئے گا، پیٹ میں کے بچوں میں آئے گا اور تربیت کے بچوں میں آئے گا۔ لہذا محنت ہو رہی ہے، بچوں میں، عورتوں میں، بڑوں میں، جوانوں میں دین آ جائے، اس کے لیے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، اس کے لیے تعلیمات بھی ہو رہے ہیں، عالمات بھی بن رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، پھر دعوت کے لین میں بھی اللہ کے راستے میں بھی چل رہے ہیں۔ لہذا بیٹیوں اور بہنوں، ماؤں، میں تمہارے بارے میں بہت تعریف سنا ہوں۔ سعید آباد کے اور اس اطراف کے رہنے والی بیٹیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت عشق زیادہ ہے، درد و غم زیادہ ہے، آقا کی عشق اور محبت میں تڑپنے والے ہیں، بیوی فاطمہ کے ساتھ جنت میں جانے کا جذبہ رکھنے والے ہیں، حسن و حسین کے درد و غم میں آنسو بہانے والے ہیں، کالی کملی والوں کی عشق اور محبت میں جینے والے ہیں۔ اس طرح سے بڑی تعریفیں تمہیں سناؤں، وہ تعریفیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم میں سے ہر بیٹی، بہن، ماں اپنے مرد کا نام، اپنے بابا کا نام، اپنے بھائی کا نام، اپنے جوان بیٹوں کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے کام کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، نبی کے دکھ درد کے لیے تم اپنے گھر کے مردوں کو بچاؤ گے، گھر بیٹھے اللہ تمہیں ثواب دلائے گا اور فاطمہ کے ساتھ جنت پہ چلائے گا، آقا کے ہاتھ کا پانی پلائے گا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والی بیٹیوں، ایمان والے بھائیوں، تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کی ذمہ داری لیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، اللہ سرسبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، ایورگرین رکھے، ہنستا بولتا رکھے، پھلتا پھولتا رکھے، میری امت کی ان میری غلامیوں کو، فاطمہ کی باندیوں کو، اللہ کی بندیوں کو جو میری بات امت تک پہنچاتے ہیں، رب العالمین کی مدد لینے کے لیے، رحمت العالمین کی دعائیں پانے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت لینے کے لیے اور فاطمہ کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے کون بیٹیاں، کون بہنیں، کون مائیں بڑی مبارک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والی بیٹیوں، کون میرے دین کی مدد کے لیے تیار ہے؟ اللہ پکارے، ہم کھڑے نہ ہو، اس سے بدبخت دن کبھی نہیں آئے گا۔ حوصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں، فیصلہ اللہ کرے گا، ارادے تم لکھاؤ گے، مراد اللہ پوری کریں گے۔ ہر بہن اور بیٹی، ماں سے میری گزارش ہے، اپنے شوہر کا نام،
اپنے جوان بیٹے کا نام، اپنے باوا بھائی کا نام لکھ کے چٹھیاں میرے پاس بھیجو. یہ چٹھیاں آسمان پہ جائیں گے، اللہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اللہ کی مدد کے لیے آئیں گے. یہ چٹھیاں مدینہ شریف جائیں گے، محمد ہم کے روزے میں پیش کیے جائیں گے، آقا کی دعائیں لائیں گے. یہ چٹھیاں انشاءاللہ میں لے جاؤں گا. اور جتنی بہنیں اپنے گھر والوں کے نام لکھا رہے ہیں تہجد میں، یہ چٹھیاں اللہ کے سامنے رکھ کے اسپیشل نماز پڑھ کر تم بے اور بہنوں کی اسپیشل دعائیں کروں گا. بے اولاد بیٹوں کو اولاد کے لیے، جوان بیٹیوں کے نکاح کے لیے، اور میری ماں بہنوں بیماریوں والوں کی صحت کے لیے، قرضداروں کو قرضداری دور ہونے کے لیے دعائیں کروں گا. جلدی جلدی 1-2-4 منٹ میں دعا سے پہلے خاموش بیٹھ جا رہا ہوں. میرا بیان ختم، اب تمہارا بیان شروع ہونے دو. ہر بیٹی بہن اپنے گھر والوں کا نام لکھاؤ، کوئی نام لکھائے بغیر نہ جاؤ. یہ لسٹ الاشرف اسلامک CD سینٹر. مولا سید المرسلین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوة المتین یا رحم المساکین ویا رحم الراحمین ویا ذا الجلال والاکرام ویا اکرم الاکرمین ویا بدیع السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا اور شرم کو درگزر فرما. جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی سب محتاج ہے. سب کے سب تیرے در کے فقیر و بھکاریاں ہیں. یا اللہ ہم کو معاف کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم کو بھی اپنے سے راضی کر لے. یا اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے. یا اللہ تم سب کو اپنا بنا لے. تو بھی ہمارا بن جا تو ہمارا بن جائے گا، ہمارے سارے کام بن جائیں گے. یا اللہ ہم سیدھا تیرے نبی کے ساتھ ہم دنیا سے بھی جنت میں جائیں گے، ہمارے کام بن جائیں گے. تو ہمارا نہیں بنے گا، ہمارے کام کوئی نہیں بنائے گا. یا اللہ ساری دنیا میں دین پھیلا دے، ساری دنیا میں دعوت کا کام پھیلا دے. یا اللہ تو ہم سے محبت فرما، ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ تیرا خوف اور ڈر دل میں بٹھا دے. یا اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے عطا فرما، جو بھی مانگنے سے رہے گا عطا فرما. تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگے ہیں ان دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما. یا اللہ پورے دینی مدارس کی حفاظت فرما، پورے دینی مدارس کو اللہ مدد فرما، دینی مدارس کے اندر اسباب پیدا فرما، پچھلے خطاؤں کو معاف کر دے، موت تک کے لیے زندگی صاف کر دے. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. صراط مستقیم کیسٹ سینٹر. ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹ اور CDs دستیاب ہیں. ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد. فون نمبر 9346317615. صراط مستقیم کیسٹ سینٹر.